یہ زیر تعمیر ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی جب تعمیر مکمل ہوگی تو یہاں اسٹوڈنٹ شفٹ ہوں گے. اچھا, ابھی اسٹوڈنٹس اس طرف پڑھتے ہیں, پھر وہ اس طرف آ جائیں گے؟ جی. اور ہاسٹل بھی ہے یہاں پہ؟ ہاسٹل بھی زیر تعمیر ہے اور ابھی تو جو ہاسٹل فیسلٹیز ہیں وہ تو یہاں پہ موجود ہیں, لیکن ایک باقاعدہ ایک اس وقت بن رہا ہے. جی, حامد میر صاحب, اس طرح کی تقریباً 3 اور عمارتیں بنیں گی. یہ تو ابھی پہلا فیز ہے, 3 اور عمارتیں بنیں گی اس طرح کی, اور پھر یہ جا کے مکمل ہوگا. اچھا, یہ اتنی بڑی عمارت آپ بنا رہے ہیں, 3 اور ایسی عمارتیں بنیں گی, تو میاں صاحب سارے اخراجات آپ کی فیملی کر رہی ہے؟ سارے اخراجات فی الحال تو ہم خود کر رہے ہیں جی, اور اس میں ابھی تک تو خود ہی سارا کیا ہے. تو اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑا اچھا کام ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں اور بھی لوگ کنٹریبیوٹ کریں؟ ضرور. میرا خیال ہے کہ اس پہ میں کیا جواب سننا ہی پوچھے تو اچھا ہے. نہیں, لگتا یہ ہے کہ آپ سارا بوجھ خود برداشت کر رہے ہیں. ہاں, ایک وارڈ شیخ زائد نے بھی بنوایا تھا یہاں پہ, لیکن اس میں نہیں, ہاسپٹل کے اندر, اور وہ انہوں نے جس بلاک کا نام بھی بلکہ ہم نے ان کے نام پہ رکھا ہوا ہے. اس میں انٹرسٹ ہمارا اس لیے بڑھ گیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ادھر باہر کے لوگ آگے علاج کراتے ہیں اپنا, اور غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے. جی, خاص طور پہ سعودی عرب کے بڑے پیشنٹس یہاں پہ آئے ہیں جنہوں نے آ کے یہاں پہ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کروایا ہے. بہت سارے آئے ہیں. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. شریف میڈیکل سٹی کے بعد ہم اتفاق ہاسپٹل ماڈل ٹاؤن لاہور پہنچے. یہ ہاسپٹل بھی میاں نواز شریف کی نگرانی میں چلتا ہے. اس ہاسپٹل میں بچوں کی اوپن ہارٹ سرجری کے علاوہ کینسر کے مریضوں کی کیمو تھراپی بھی ہوتی ہے. ابھی بلکہ یہ بات کر رہی تھی کہ ہاسپٹلس کے اندر ڈینگی کے مریض ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں اور پروگریشن ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے. تو جو بارشوں سے جو یہاں پہ اب آفٹر ایفیکٹس ہیں نا, وہ یہی ہیں کہ ابھی 109 مریض ہو چکے ہیں پورے لاہور میں, اور ابھی آگے بڑھیں گے. بخار میں لے کر آئے اور اس حال پہ پہنچ گیا. آپ بتائیں گے کیا معاملہ ہے؟ فیور کے ساتھ آیا تھا, 3 ڈیز فیور کی ہسٹری تھی. اس کے بعد اس کو جب اسکرین کیا گیا تو لیور بہت زیادہ انلاج تھا اور ایکیوٹلی لیور فیلیور کے اندر چلا گیا. تو باقی اب سپورٹیو میجر دے رہے ہیں. لیور فیلیور کے ساتھ ساتھ رینل فیلیور میں بھی چلا گیا, تو اس کے لیے ڈائلیسس بھی کر رہے ہیں, لیور کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ پہلے سے کچھ بہتر ہے. جو جس دن آیا تھا اس دن سے جو کنڈیشن اس کی خراب ہوئی, اس کے بعد سے اب امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے. کتنے دن سے بیمار ہے بچہ آپ؟ 8 دن تو یہاں بھی ہو گیا, اس سے 2-3 دن پہلے سے بخار چڑھا تھا. ایمرجنسی میں 3 دفعہ لے کر آئے ہیں, تیسری دفعہ اب اس کا علاج تو ہو رہا ہے یہاں پہ, علاج تو ہو رہا ہے, لیکن میری گنجائش سے باہر ہے. 4.5 لاکھ روپے تقریباً لگا چکے ہیں. میاں کیا کرتے ہیں؟ میرے میاں سٹی صدر روڈ پہ ریڈی لگاتے ہیں پان سگریٹ کا. وہ کر لیں گے انشاءاللہ. اور بیسٹ یہ ہے کہ رسپانس بھی بہت اچھا ہے, اور انشاءاللہ ہی ول بی ریکور. ادھر یہاں پہ کینسر کا بھی علاج ہوتا ہے. ہمارے پاس کینسر اسپیشلسٹ آتے ہیں, ان کے ٹریٹمنٹ جو ایڈوائز ہوتی ہے, ہم نے ایک 3 بیڈڈ وے بنایا ہوا ہے, تو وہ کورسز ہم پھر ان کو دیتے ہیں اکارڈنگلی جس طرح ایڈوائز ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ سنا اوپن ہارٹ سرجری جو ہے انفینٹس کی بہت ہوتی ہے. جی ہاں, یہاں پہ الحمدللہ پاکستان میں سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں انفینٹس کی اوپن ہارٹ سرجری, جو کہ تقریباً 50 to 60 پیشنٹس پر منتھ ایوریج ہے. یہ کارڈک کا ہے, کارڈیالوجی کا ہے. ان کو ڈائبٹیز کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہے, سیویئر ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے, دل کمزور, پٹھا کمزور ہوا ہے, اور ساتھ خون بہت کم تھا, بلیڈنگ ہوئی جی آئی سے. سو ہی از بین ٹاپڈ اپ 3 ٹرانسفیوژن, ناؤ ہی از ویٹنگ فار کارڈک سرجری. جی کارڈک سرجری انشاءاللہ ہی شل بی اوکے. ٹھیک ہو گیا, ابھی تال دیکھ کے ٹھیک ہو گیا. پائندہ بال اللہ تعالیٰ نے قائم دام رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی خوشی بڑی خوشی. سر آپ روزانہ He came as a cardiac patient, but it's not a cardiac problem. It's a vertical. مسئلہ کچھ نہیں گا, تو یہ شوقیہ داخل
दाखिल हो गए हो। एडमिट कर गए जी, फिर अल्लाह रहम करे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं चक्कर आना सी, चक्कर तो बाद फिर उल्टी ਉਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ही नहीं सी। अल्लाह रहम करेगा, कौम को भी अल्लाह रहम बचाए खुदा, उसके हाथ में बात है। सफाई ना होने की वजह से 10 पेशेंट विद इन अ वीक रेफर हुए डिफरेंट। हमारे घर DHA में ऑल माय सर्वेंट्स आर सिक, यहाँ पे देयर आर 5 ऑफ देम, सबको डेंगू हुआ हुआ है। डेंगू हुआ। हाँ अभी जी। कैवली ग्राउंड में मिसेज को मेरी को भेजा गया सर। कहाँ पे जी? बी ब्लॉक, कहाँ, कौन से? बी ब्लॉक डिफेंस में जी। डॉक्टर साहब ये डेंगू का भी आप इलाज कर रहे हैं? जी जी, डेंगू का इलाज हो रहा है। हमने कितने मरीज आ रहे हैं आपके पास? अबाउट 10 है हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हैं सर। हमारे पास सेपरेट वार्ड बनाया हुआ है, हमने एक सेपरेट वार्ड। माशाल्लाह, शरीफ मेडिकल सिटी की तरह ये भी बड़ा आपने मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल बनाया है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल इतने अच्छे चल सकते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं चलते? प्राइवेट सेक्टर में एक्चुअली एक तो वो है जो कमर्शियल बेसिस पे चलाते हैं और इनकम हासिल करते हैं अपने लिए, तो यकीनन उनका अपना ज़ाती इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है ये चैरिटी है, ये कमर्शियल लाइंस पे नहीं चलाया जा रहा और ये सिर्फ और सिर्फ सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे हम काम करते हैं। और फिर पर्सनल सुपरविजन जो है वो बड़ी काउंट करती है। यहाँ पे पर्सनल सुपरविजन है, डेली विजिट्स होती हैं। और आपके वालिद साहब तो यहाँ पे रोज आया करते थे, आप रोज आते हैं? मेरे वालिद साहब रोज़ आते थे और रोज़ यहाँ पे आके टाइम देते थे। मैं रोज़ नहीं आ पाता, वो मेरी ख्वाहिश रहती कि मैं भी यहाँ पे रोज़ आऊँ, लेकिन जावेद शफी साहब जो हैं ये यहाँ पे रोज़ आते हैं और रोज़ मामलात को देखते हैं और फिर अपनी ज़ाती सुपरविजन में इसको चलाते हैं। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है, ये हैं अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, तो ये 24 घंटे यहीं होते हैं। ये हॉस्पिटल जो है इसकी ज़मीन आपने खुद खरीदी थी? ये ज़मीन हमने खुद खरीदी थी, सिर्फ हॉस्पिटल के लिए खरीदी थी। उसके बाद फिर जब ये अस्पताल कायम हुआ तो फिर मौलिका ज़मीन भी खरीदी और सब हमने अपने रिसोर्सेज से खरीदी, जिसमें किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से ना कभी ज़मीन ली है, ना मांगी है, ना कबूल की है और ना ही गवर्नमेंट से कभी कोई डोनेशन लिया है, गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई पैसा लिया है, ना मांगा है, ना कभी कबूल किया है, किसी से भी नहीं, बाहर भी किसी से भी नहीं, प्राइवेट सेक्टर से भी नहीं। ना हम ज़कात लेते हैं और ना ही हम कॉन्ट्रीब्यूशंस लेते हैं, ना डोनेशंस लेते हैं। जब साहब कभी कभी आपको जरूरत तो पड़ती होगी गवर्नमेंट की हेल्प की, तो फिर आप क्या करते हैं? शहबाज साहब से बात नहीं करते? नहीं, प्रॉब्लम जो आती है ज़्यादा ट्रैफिक मसाइल, ये इस तरह के मसाइल है, हॉस्पिटल मसाइल कभी उनसे डिस्कस भी नहीं किए, ना कोई ज़रूरत पड़ती है, खुद ही हैंडल करते हैं, खुद ही 100% खुद ही हैंडल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को बीच में लाए बगैर भी हम बहुत से काम कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई कर सकते हैं, ये करके दिखा रहे हैं, हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये जितने बल्कि मेरा ये ख्याल है कि जो अगर सरकारी अस्पतालों को भी बेहतर अंदाज में चलाना है तो उसके लिए भी प्राइवेट बॉडीज़ बनाई जाएं, कम्युनिटी के हवाले किया जाए। गवर्नमेंट अपना बजट उसी तरह रखे जो गवर्नमेंट रखती है, वो बजट को खर्च करने के जिम्मेदार वहाँ की कम्युनिटी हो और वो कम्युनिटी उस अस्पताल को चलाए। मेरा ख्याल है कि इन अस्पतालों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। एक सवाल मेरे ज़हन में पैदा हो रहा है कि आपने इतने अच्छे हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारे बनाए हैं, साफ़ सुथरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, हमारी सियासत इतनी साफ क्यों नहीं है? सियासत तो साफ है लेकिन कई सियासतदान साफ नहीं है और सिर्फ सियासतदान ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि जो भी इस मुल्क के ऊपर हावी रहे हैं, जिन्होंने कब्जा किए रखा है मुल्क पे, चाहे वो फौजी जर्नैल थे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या फिर उस ऐसे सियासतदान थे तो जिन्होंने पाकिस्तान को सही तरह से नहीं चलाया। लेकिन यकीनन पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान भी हैं जो पाकिस्तान को सही तरह चलाना चाहते हैं, चलाने का शौक़ रखते हैं, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो उन्होंने पाकिस्तान को सही लाइंस पे चलाया, आगे बढ़ाया, मामलात को हल किया, तरक्की भी हुई, इंटरनली भी मामलात को ठीक किया, हमसायों के साथ भी ठीक किया और फिर जब भी कभी मौका मिलेगा उनको वो दोबारा उसी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। हदीका, ये जो एक सियासतदान की ज़िंदगी का ये पहलू है, एक सियासतदान की ज़िंदगी का ये पहलू जो है सरप्राइजिंग नहीं आपके लिए?
بہت سرپرائزنگ ہے. میرے خیال میں اگر ایک انسان ہیومینیٹیرین ہو اور سوشل ورکس کے اندر ہو تو وہ بہت اچھا سیاستدان بن سکتا ہے اور ملک کو سرو بھی کر سکتا ہے, اور ایسے ہی لوگوں کو ہمیں چوز کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو چوز کرنا چاہیے, یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگلے الیکشن میں ووٹ سید بندے کو دیں. اچھا کام کر رہا ہے اس کو چوز کرنا, وہ کسی بھی پارٹی میں ہو. بالکل, یس. مرزا صاحب, اگر آپ اپنی پارٹی میں بھی ایسے ہی لوگ لے آئیں جیسے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا جاوید شفیع صاحب ہیں, میرا خیال ہے آپ کی پارٹی بھی ایک مثالی پارٹی بن سکتی ہے. یہ پارٹی دیکھیں جی, انہوں نے مجھے سیاست کے لیے رکھا ہوا ہے اور خود یہ سارا معاملہ چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح چلا رہے ہیں. یہ سفرنگ ہیومینٹی ماشاءاللہ اس سے فیضیاب ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو, اس کوشش کو قبول فرمائے. شریف میڈیکل سٹی اور اتفاق ہاسپٹل میں ہم نے نواز شریف صاحب اور ان ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز اور حدیقہ کیانی کے ہمراہ ایک وزٹ کیا. وزٹ کا مقصد کسی کی پروجیکشن نہیں تھا اور نہ ہی نواز شریف صاحب کی پبلسٹی تھا. ہم نے ان کو زبردستی مجبور کر کے یہ سارا وزٹ کیا ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں جہاں مایوسیوں کے اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں, لوگوں کے بہت سے مسائل ہیں, ان مسائل کے حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو امیدوں کے چراغ ہیں ان چراغوں سے مزید چراغ جلائے جائیں تو روشنی پھیلے گی اور مایوسیوں کے اندھیرے ختم ہوں گے. اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب یہ ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے بہت ہی احسن انداز سے چلا رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ان کی سیاسی جماعت اور دیگر سیاسی جماعتیں یہ بھی پاکستان کو ایسا ہی صاف ستھرا نظام دیں گے جیسا کہ ہم نے شریف میڈیکل سٹی اور اتفاق ہاسپٹل لاہور میں دیکھا. حدیقہ کیانی کو, مجھے اور کیمرہ مین حمران الیگزینڈر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.